اسلام کے نور سے سرابور یہ داستان ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کے ایمان کی آزمائش نے اسے عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ مدینہ کی پاک سرزمین کی یادوں کو دل میں بسائے زید نام کا ایک یوک ایک دور دراز کے شہر میں رہتا تھا۔ زید کا بچپن تنگ حالی میں گزرا تھا، لیکن اس کے والد نے اسے ایک ایسی دولت دی تھی جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں ملتی، اور وہ تھی توکل، یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ۔ زید کی صبح فجر کی اذان کے ساتھ شروع ہوتی تھی۔ وہ مسجد کی پہلی صف میں نماز ادا کرتا اور پھر قرآن کی تلاوت میں کھو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو راتوں کے سجدوں اور رب کریم سے کی گئی گفتگو کا نتیجہ تھی۔ زید کا گھر ایک کچی چھت والا چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں اس کی بوڑھی ماں مصلے پر بیٹھی رہتی تھی۔ ان کی تسبیح کے دانے گرتے اور زید کی سلامتی کی دعائیں عرش کی اور پرواز کرتی۔ زید نے اپنی پڑھائی پوری کی تھی اور اب وہ ایک ایسی نوکری کی تلاش میں تھا جس سے وہ اپنی ماں کی بیماری کا علاج کرا سکے اور حلال رزق کما سکے۔ شہر کی چکا چوندھ میں زید خود کو اجنبی محسوس کرتا تھا۔ جہاں لوگ جھوٹ اور فریب سے ترقی کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، وہیں زید اپنی سچائی پر قائم تھا۔ ایک دن اسے ایک بہت بڑی کمپنی میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ زید نے وضو کیا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص سڑک کے کنارے بیٹھا بھوک سے بے حال ہے۔ زید کے پاس بس اتنے ہی پیسے تھے جس سے وہ بس کا کرایہ دے سکتا تھا۔ اس نے ایک پل سوچا، پھر اپنی جیب خالی کر دی اور اس بوڑھے کو کھانا کھلایا۔ اب اسے میلوں پیدل چلنا تھا۔ وہ پسینے میں تر بتر انٹرویو کے دفتر پہنچا۔ لوگ اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے، اس کے سادھارن کپڑوں اور سادگی کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن زید کے دل میں قرآن کی وہ آیت گونج رہی تھی، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ انٹرویو لینے والے مینیجر نے اس سے کئی کڑے سوال کیے۔ زید نے بڑے ادب اور حکمت سے جواب دیے۔ انت میں مینیجر نے پوچھا، اگر میں تمہیں یہ نوکری دوں تو تم سب سے پہلے کیا کرو گے؟ زید نے بہت سادگی سے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اور اپنی ماں کے قدموں میں اپنی پہلی تنخواہ رکھوں گا۔ مینیجر اس کی ایمانداری سے پربھاوت تو ہوا، لیکن اس نے زید کو نوکری نہیں دی کیونکہ اس کے پاس سفارش نہیں تھی۔ زید گھر لوٹا، اداس نہیں بلکہ پرسکون۔ اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ زید نے مسکرا کر کہا، امی جان، شاید اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر کچھ سوچ رکھا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ رات کے سناٹے میں زید تہجد کے لیے اٹھا۔ آسمان کی اور ہاتھ اٹھا کر اس نے روتے ہوئے کہا، اے میرے مالک، تو جانتا ہے کہ میرے دل کا حال کیا ہے۔ میں تھکا نہیں ہوں، میں بس تیرے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو نے ہی فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگلے دن زہد کو ایک چھوٹی سی دکان پر کام ملا۔ وہ وہاں حساب کتاب رکھتا اور خالی سمے میں لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا۔ وہ کہتا کہ دنیا کی کامیابی تو چند دنوں کی ہے، اصلی کامیابی تو آخرت کی ہے۔ ایک روز دکان پر ایک شخص آیا جو بہت پریشان تھا۔ اس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا تھا۔ زید نے اسے بٹھایا، پانی پلایا اور کہا، بھائی، دنیا کا نقصان تو پورا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایمان کا نقصان ہو گیا تو اسے کوئی نہیں بھر سکتا۔ صبر کریں کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ شخص زید کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بند پڑی فیکٹری کو دوبارہ شروع کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ زید نے اس فیکٹری میں اسلامک اصولوں کو لاگو کیا۔ اس نے مزدوروں کو وقت پر اجرت دینا شروع کیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اس نے کام کے بیچ نماز کے لیے وقت نکالا۔ دھیرے دھیرے وہ فیکٹری شہر کی سب سے کامیاب یونٹ بن گئی۔ اب زید ایک امیر آدمی بن چکا تھا، لیکن اس کا دل آج بھی وہی سادہ تھا۔ اس نے یتیموں کے لیے مدرسے بنوائے، ودھواؤں کے لیے امداد کا انتظام کیا اور شہر کی مسجدوں کو آباد کیا۔ اب اس کی ماں بہت خوش تھیں۔ ایک دن شہر کے وہی لوگ جو زید کا مذاق اڑاتے تھے اس کے پاس مدد مانگنے آئے۔ زید نے کسی سے بدلہ نہیں لیا بلکہ سب کی مدد کی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اگر نیت صاف ہو اور اللہ پر اٹوٹ وشواس ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ زید اکثر کہتا تھا کہ انسان کو دعا مانگتے وقت ایسا ہونا چاہیے جیسے وہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ چکا ہو، اور محنت کرتے وقت ایسا ہونا چاہیے جیسے سب کچھ اس کی محنت پر نربھر ہو۔ اس کی کہانی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ اسے اللہ کا سپاہی کہنے لگے۔ ایک بار ایک انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یعنی اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ زید کی زندگی کا سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں تاکہ ہمیں اور مضبوط بنا سکیں۔ کبھی کبھی اللہ ہم سے وہ چھین لیتا ہے جسے ہم بہت پسند کرتے ہیں، تاکہ وہ ہمیں وہ دے سکے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔
ईमान की इस राह में कभी कभी अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, लेकिन याद रहे कि सूरज निकलने से पहले ही रात सबसे काली होती है। ज़ैद ने कभी भी अपनी नमाजों को कज़ा नहीं किया, चाहे कितनी भी मसरूफियत हो। उसने सिखाया कि जो शख्स अल्लाह के सामने झुक जाता है, उसे दुनिया के किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज भी जब लोग ज़ैद की कहानी सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल में अल्लाह की मोहब्बत जाग उठती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक पैगाम है हर उस शख्स के लिए जो अपनी तकदीर से मायूस हो चुका है। उठो, वज़ू करो और अपने रब के सामने सजदा करो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी जीत की इब्तिदा यानी शुरुआत होगी। ज़ैद की ये दास्तान आने वाली नस्लों के लिए एक मशाले राह बन गई, जो उन्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता, बशर्ते बंदा अपने रब को न छोड़े।